بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب نعرہ حیدری وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العلي العظيم صلوات میں جانتا ہوں تاخیر بہت ہو چکی ہے میں خاص طور سے آپ کے شہر میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے آتے ہی محبتوں کو سمیٹنا پڑا اتنی محبتیں ملی ہیں کہ آپ کی دی ہوئی محبتیں مجھے آخر دم تک یاد رہیں گی عزیزان گرامی میرا آپ کے ساتھ پہلا اتفاق ہے لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا ہمارے رشتے کا نام ہے ولایت سب سے جو مضبوط رشتہ ہے وہ رشتہ ولایت یہ حبیب خدا نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی ناک پہ میرے بھائی علی نے تلوار بھی ماری ہو تب بھی علی کا بغض نہ رکھنا علی کا بغض جہنم لے جاتا ہے اور جو علی کے راستے پہ ہے بانیان مجلس نے درخواست کی میں ابتدا سے کوشش کروں گا صدر اسلام سے لے کے جناب امیر کی کنٹریبیوشن کو پیش کروں گا کہ آپ نے کیا کچھ کردار ادا کیا تو بانیان مجلس کی یہی کچھ درخواست تھی میں نے وہی موضوع لیا ہے آپ بھی چلتے رہیے گا میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو چکی ہے لیکن میرا ساتھ دیجیے گا مجھے بتایا کہ لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں تو عزیزان گرامی ولایت کے معنی ہے اتھارٹی کے ولایت کے معنی ہے حاکم کے دوست کے معنی میں نہیں ہے حاکم کے معنی میں علی ولی خدا ہیں علی اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولی ہیں اللہ نے ولی بنایا ہے جسے اللہ ولی بناتا ہے وہ دوست بنا کے نہیں بھیجتا تو اللہ نے علی کو حاکم بنا کے بھیجا
تو مجھے ولایت کو پیش کرنا ہے. اسی محبت کے ساتھ چلتے رہیے گا, مجمع میرے ساتھ رہے گا. تو عزیزان گرامی, کم سنی ہے بانی مجلس کی بڑی ہمشیرہ نے مجھ سے خود کہا کہ میں کئی مرتبہ یہ آپ کلپ سن چکی ہوں, میری بس اتنی درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں, یہ پڑھ دیجیے گا. بڑی ابتدا ہے, میرے بھائی بھی پیش کر رہے تھے کہ یہاں پشاور کے اندر بہت سے واقعات ہو چکے, بہت سی آپ نے شہادتیں پیش کی ہیں تمام شیعہ سنی بھائیوں نے. تو آج بھی وہی نظام چل رہا ہے, یا دنیا میں حسینی ہے یا پھر یزیدی ہے. اب دو ہی خیمے ہیں. روایات میں ظہور سے پہلے صرف دو خیمے رہ جائیں گے. اب دنیا کو خود فیصلہ کرنا ہے, حسینی بننا ہے, اور اگر نہیں بنو گے تو دوسرے کیمپ کا نام یزید سے منسوب ہے. جناب سید الشہداء نے اس طرح کا قیام کیا ہے کہ آنے والی نسلوں تک تا قیامت یزید گالی بن گیا, نہیں پہنچا سکا جملہ. توجہ رہے گی میرے ساتھ. عزیزان گرامی, یقین مانیے اتنا سفر کیا, 4 ہفتے سے مسلسل سفر میں, ہر روز 2-3 شہر 4 شہر, ہر روز کئی شہروں میں جاتا ہوں. آپ کے شہر میں بھی آیا ہوں, بے انتہا خستہ ہوں, لیکن میں طالب پیش کروں گا. جناب سید الشہداء نے یزید کو گالی بنا دیا. آج آپ کسی یزیدی سے بھی کہیں نا, کسی یزیدی سے بھی کہیں او یزیدی, آپ کا گریبان پکڑ لے گا. کیا خبردار مجھے یزیدی نہ کہنا. اور اگر کسی یزیدی کو بھی کہہ دینا او حسینی, تو خوش ہونے لگے گا. اسے بھی پتا حسین سے مسعود ہونا, ہر دنیا کے آدمی کو پتا حسین سے منسوب ہونا عزت ہے, یزید سے منسوب ہونا گالی ہے. آج ہم جناب سید الشہداء کے پیروکار ہیں. ہمیں ناز ہے کہ ہم حسینی ہیں, اور صرف ہمیں نہیں, تمام دنیا کے, صرف مسلمانوں کو نہیں, غیر مسلموں کو بھی ناز ہے. اسی شیعہ شاعر کا شعر نہیں ہے, شیعہ شاعر کا شعر نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. شاعر شیعہ نہیں ہے, کہتا ہے میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. شاعر شیعہ نہیں ہے, اسلام آباد کا رہنے والا. وہ کہتا ہے میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا, میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. انتظار میں ہے حسین وقت کے, وہ تشریف لائیں تو ثابت کرے حر ہوں. ساری دنیا انتظار میں ہے, حسین آئیں تو بتائیں ہم حر ہیں. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, نعرہ حیدری. توجہ رہے گی میرے ساتھ. اگر مجمع کی مجھے اندازہ ہے کہ مجھے بتایا گیا کئی گھنٹوں سے آپ لوگ تشریف فرما ہیں, لیکن اسی طرح محبت سے چلتے رہیے گا. پیش کر رہا ہوں, ابتدا ہے, رسول خدا نے اعلان کیا دعوت ذوالشیرہ کے لیے کہ اعلان رسالت کا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. فوراً کہا چچا جان دعوت کا اہتمام کیجئے. حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ نعرہ صلوات, بات پہنچ رہی میرے اذن میں. تو حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دعوت کا اہتمام کیا. تمام قریش کے لوگوں کو, بنی ہاشم کو, تمام قریش کے لوگوں کو دعوت دی. کہ میرے بھتیجے نے بلایا ہے. ایک مرتبہ تمام کے تمام لوگ جناب ابو طالب سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے آئے. جب سب آئے تو کھانا دیا جناب ابو طالب نے. ایک آدمی نے اعتراض کیا, نام ہے ابو لہب. اے ابو طالب, ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا بکرا کھانے والا, آپ نے ایک بھیڑ کی ران پہ سارے قبیلے کی دعوت کر دی. آپ خود سردار ہیں, جانتے ہیں ہمارا مزاج کیا ہے. جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا ابو لہب جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, یہ ختم نہیں ہوگا. کہا کیوں, کیا خاص بات ہے؟ کہا میرے
भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हो गया। मेरे भतीजे मोहम्मद का हाथ मस हुआ। जितना खा सकते हो खाओ। सारे कुरैश के लोगों ने जितना खा सकते थे उससे ज्यादा खाया। फिर भी जब जाके देखा तो गोश्त बाकी था। तवज्जो रहेगी मेरे साथ। एक मर्तबा जनाब सरवर कायनात तशरीफ फरमा हुए, आपने क़याम किया। जैसे ही बोलना चाहते थे अबू लहब ने आवाज़ दी, कहा मेरा ये भतीजा जादूगर है, हमने खाना खा लिया, सब अपने अपने घरों को चलो। सारे उठे, चल दिए। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कहा भतीजे क्या बात है, अफसरदा क्यों है, आंखों में आंसू क्यों है? कहा चाचा जान मैं बोलने ही वाला था। अबू लहब सारे कबीले को ले गया, मैं अपनी बात ही नहीं कर सका। कहा भतीजे अगर आप कहें दोबारा दावत का एहतमाम करो। कहा चाचा जान दोबारा सबको बुला लीजिए। दूसरे दिन फिर दावत हुई, उसी तरह से सबको खाना खिलाया गया। जैसे ही पैगंबर इस्लाम ने क़याम किया, दोबारा अबू लहब ने कहा ये मेरा भतीजा जादूगर है, खाना खा चुके चलो। फिर जनाब रसूल खुदा अफसरदा। अब जनाब अबू तालिब ने कहा भतीजे तीसरे दिन फिर एहतमाम करो। कहा चाचा जान सबको दावत पे बुलाइए। जनाब अबू तालिब ने आवाज दी, कहा अली सारे कुरैश को दोबारा दावत दीजिए। जनाब अमीर गए, सबको दावत दी। सब एक मर्तबा तीसरे दिन आ गए। कहा भतीजे आज मैं दरवाजे पे खड़ा नहीं रहूंगा। अब समझ में आया कि दावत दे के दरवाजे पे इस्तकबाल करना सीरत अबू तालिब है। चलिएगा ना हजरात मेरे साथ। पानी मस्जिद की दरखास्त पेश कर रहा हूँ। एक मर्तबा तीसरा दिन है, जनाब खत्मी मर्तबा। जैसे ही दोबारा क़याम फरमाते हैं खुतबे के लिए, दोबारा अबू लहब खड़ा हुआ। अबू लहब ने एक मर्तबा मजमे से कहा कि मेरा भतीजा जादूगर है, खाना खा चुके हो चलो। जैसे कहा ना चलो तो जनाब अबू तालिब ने अबू लहब के गिरबान में हाथ डाला और गिरबान में हाथ डाल के कहा अबू लहब बैठ जा, अभी मेरे भतीजे ने कलाम मुकम्मल नहीं किया। जब तक मोहम्मद की बात मुकम्मल ना हो जाए किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मैं सोचा करता था इस बुढ़ापे में 80 बरस के सिन में जनाब अबू तालिब के बाजू में ताकत कहां से आए? तो मैंने देखा ये फातह खैबर के बाप है। अब यहाँ जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहा भतीजे क़याम कीजिए। और यहाँ जुमले जो तबरी ने लिखे हैं, ये हमारे मुअर्रिखीन में नहीं है, तबरी ने जुमले लिखे हैं। सरवर कायनात ने रसूल खुदा को, जनाबे अबू तालिब ने रसूल खुदा की तरफ निगाह डाली और जुमला कहा कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे आका, ए मेरे मौला खड़े हो जाइए। वो कुल माशेता जो चाहते हैं कह दीजिए, मजमे से कोई जाएगा नहीं, मैं मौजूद हूं। एक मर्तबा जनाब अबू तालिब कुल या सय्यदी मौला, वो कुल माशेता जो चाहे कहिए। अब रसूल खुदा ने क़याम किया, तक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिह। मेरी आवाज गिरा तो नहीं गुजर रही है जरा। एक मर्तबा फरमाया, कहा कि सबके सब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो फलाह पा जाओगे। एक आदमी ने सवाल किया, अगर हम एक खुदा को मान लें तो आप कौन हैं? मैं उसका भेजा हुआ रसूल हूं। सारे मजमे की तवज्जो हो तो तबरी के अल्फाज हैं। तारीख तबरी में 750 साल पहले तबरी ने लिखा कि जनाबे रसूल खुदा ने फरमाया, कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, जो भी मेरे इस मिशन में, मेरे मकसद में मेरा साथ देगा, फहुवा अखी व वसीयी व खलीफती व वजीरी मिन बादी, वही मेरा भाई होगा, वही मेरा वसी होगा, वही मेरा खलीफा होगा, वही मेरे बाद मेरा वजीर होगा। जैसे फरमाया तो एक सब ने लिखा, एक बच्चा 10 बरस का था, 9-10 बरस का एक बच्चा जो बहुत पतला दुबला था खड़ा हो गया। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अभी देखने में छोटा हूँ, मेरी पिंडलियां बहुत बारीक हैं, लेकिन
لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کے اس ہدف میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کے اس مشن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جو ہاتھ آپ کی طرف بڑھے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا، جو سر آپ کے سامنے اٹھے گا میں وہ سر پھوڑ دوں گا۔ ایک جملہ فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ افراد جو آپ کی طرف بڑھیں گے میں ان کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ بس یہ جملے فرمائے جناب امیر نے۔ یہاں پہ ابو لہب نے ایک جملہ کہا کہ ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو۔ نہیں پہنچا سکا، سارا مجمع نہیں ہے، شاید آپ زیادہ دیر سے مجلس سننے کے عادی نہیں ہیں۔ ابو لہب نے کہا اے ابو طالب اب تک بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرو۔ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن پھر بھی سمجھ گیا تھا خلافت کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس ابو لہب نے کہا ہے ابو طالب اب تک بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت شروع کر دو۔ سب مورخین نے لکھا جناب ابو طالب نے پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ اطاعت نہیں کرتا تھا، نہیں مجمع آپ نے نہیں کہا بھتیجے کی اطاعت نہیں کرتا تھا، خاموشی رضایت کی علامت ہے۔ بھتیجے کی بھی اطاعت کرتا تھا، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کروں گا۔ سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، سارے مجمع کی توجہ، خدا کی قسم تھکا ہوا، سینے میں دم نہیں ہے، خون جگر دے رہا ہوں۔ جناب ابو طالب نے نہیں کہا آج سے بیٹے کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اور مسلمانوں جس علی کی اطاعت کے بغیر اس کے باپ کا گزارا نہیں۔ توجہ فرمائیے ذرا کرام، جن علی کی اطاعت کے بغیر ان کے ماں باپ کا گزارا نہیں، تو ایرے غیروں کا علی کے بغیر کیسے گزارا؟ دنیا میں کسی کا علی کے بغیر گزارا نہیں۔ بس میری توجہ میرے ساتھ رہے گی، میری آواز اسی طرح سے چلتی رہے گی جب تک آپ چلتے رہیں گے۔ یہ دعوت ذوالرشیدہ چیز یعنی اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دعوت دی۔ اب ایک مرتبہ اعلان ہونے کے بعد پیغمبر نے تبلیغ شروع کر دی، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ تو دار الندوہ میں تمام قریش کے سردار جمع ہوئے، تفصیل میں نہیں جا سکتا، دار الندوہ میں سب جمع ہوئے۔ کس کی سرداری میں؟ ابو سفیان کی۔ تمام قریش کے سردار جمع ہوئے، مشرکین کفار۔ اور ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا کیا کیا جائے؟ تو سب نے اپنے مشورے دیے۔ ابو سفیان نے کہا میرے پاس ایک منصوبہ ہے، جب بھی محمد باہر جائیں نا تبلیغ کے لیے تو سارے بچوں سے کہہ دو ہاتھ مجنون، یہ معذلت دیوانے ہیں، تو بچے انہیں پتھر مارنے لگیں گے، خود بخود کار تبلیغ رک جائے گا، محمد گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ سب نے کہا ابو سفیان بہت ہی اچھا منصوبہ ہے۔ اگلا دن نکلا، پیغمبر گھر سے باہر تبلیغ کے لیے گئے۔ ابو سفیان نے بچوں کو آواز دی مجنون، دیوانہ آ رہا ہے۔ سب بچوں نے ہاتھوں میں پتھر دیے، پیغمبر کو پتھر مارنے لگے۔ پیغمبر پورا دن کے بعد جب گھر آئے
تو جناب ابو طالب سامنے موجود تھے، دروازہ کھلا کا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا چچا جان کوئی بات نہیں. کہا نہیں بتائیے یہ کیا حالت ہے؟ کہا چچا جان وہ ابو سفیان نے مکے کے سارے بچوں سے کہا ہے کہ میں مجنون ہوں، بچے مجھے پتھر مارتے ہیں. تو تمام مورخین نے لکھا جناب ابو طالب نے رسالت مآب کا ہاتھ پکڑا، کہا بھتیجے ذرا میرے ساتھ چلیے. نہیں ہے مجمع. جناب ابو طالب نے رسول خدا کا ہاتھ پکڑا، کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے، میں ابو سفیان سے بات کرتا ہوں. جناب رسالت مآب چل رہی ہے جناب ابو طالب کے ساتھ، جن سے رسالت بغیر چونو چرا کے ساتھ چلے اسے ابو طالب کہتے ہیں. آپ نے اگر سن کے رکھا ہو دوبارہ سن لیجیے گا. میرے ذہن میں مفہوم ایک اور تھا، لیکن مجھ سے بانیان نے درخواست کی تھی، میں نے اس لیے مفہوم کی سارا پیش کیا. تاریخ جناب امیر کی. تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے، میں ابو سفیان سے بات کرتا ہوں. دار الندوہ کے دروازے کھلے تھے، تمام سردار اندر بیٹھے تھے. جناب ابو طالب اندر نہیں گئے، دروازے پہ دستک دی. سب سے پہلے ابو سفیان باہر آیا، دیکھ لیا کہ رسول خدا ساتھ ہے. کہا ابو طالب کیا بات ہے؟ کہا ابو سفیان مکے کے بچوں نے میرے بھتیجے محمد کو پتھر مارے، بچوں کو روکو. ابو سفیان نے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. سمجھو بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے کہا پھر ابو سفیان سوچ لو، ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. ابو سفیان سوچ لو ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. بھئی ابھی سب نے دیکھا تو تھا جب نومولود نے اجدر کو چیرا تھا، لیکن اندازہ نہیں تھا اسد اللہ ہے کیسا. تو سب نے ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے. قریش کے سارے سردار کہنے لگے وہ ایک بچہ ہے، یہ مکے کے سارے بچے. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے گھر چلیے. گھر آئے، آواز دی یا علی. نہ جانے جناب ابو طالب نے کس انداز سے کہا یا علی، ساری دنیا کہہ رہی ہے یا علی. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے آواز دی یا علی کل سے جب میرا بھتیجا تبلیغ کے لیے جائے آپ ساتھ جائیں. بس بھائی میں مختصر کر رہا ہوں. صبح نمودار ہوئی، جناب رسالت مآب چلے. قرآن کا سورہ ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. سورج کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم، اور چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اسلام کے سورج کا نام محمد ہے، چاند کا نام علی ہے.
فرمائیں. میں ممنون ہوں جس پیارے انداز سے آپ سن رہے ہیں. عزیزان گرامی یہاں جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ دیکھا نا رسول خدا جا رہے ہیں تو آپ نے جناب امیر کو دیکھا. جناب امیر نے جناب ابو طالب کو دیکھا. باپ اور بیٹے کی آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہو گئے. جناب رسالت میں آپ چلے, پیچھے جناب امیر ہیں. بچوں نے پیغمبر کو دیکھا. ایک بچے نے آواز دی مجنون. پتھر چلا, جناب امیر سامنے آئے, پتھر سینے پہ لیا, مارنے والے کا ہاتھ پکڑا, جب چھوڑا تو ٹوٹ چکا تھا. دوسرا بچہ آگے بڑھا, میں بچے کہہ رہا ہوں, بچے نہیں تھے. ایک سامنے آیا, جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا, مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈالا, دیوار پہ پھینکا. جب گرا تو سر پھٹ چکا تھا. چلیں گے قریش کے سارے بچے مار کھا کے اپنے اپنے گھر گئے. ماں باپ نے پوچھا کیا بات ہے, کہاں سے پٹ کے آئے؟ کہا ایک بچہ ہے, اس کی شیر جیسی آنکھیں ہیں, جب دانت بھیجتا ہے نا, جب وہ دانت بھیجتا آنکھیں بڑی بڑی ہیں, سرخ ہو جاتی ہیں. وہ ہاتھوں سے کم آنکھوں سے کھا لیتا. تمام قریش کے جو بڑے تھے اپنے اپنے بچوں کو لے کے اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے. سردار ابو سفیان کے پاس آئے. ابو سفیان نے کہا کیا بات ہے؟ ایک بچہ ہے, اس نے سارے مکے کے لڑکوں کو مارا. ابو سفیان نے مطلب بچوں کو دیکھا, کہا کسی کا واقعہ سر پھٹا, ہاتھ ٹوٹا, کہا چلو میرے ساتھ. کہا کون ہے بچہ؟ کہا علی ابن ابی طالب. ابو سفیان نے دروازے پہ دستک دی. جناب ابو طالب نے بڑی متانت سے دروازہ کھولا اور مسکرا کے دیکھا. کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ کہا ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے قریش کے سارے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا ابو سفیان بچوں کو مارنا بچوں کو رہنے دو. میں یہاں دو جملے اور پیش کروں گا, مجمع رہے گا میرے ساتھ. تو بچوں کو دور کرنے کے لیے کیا کہا؟ یہ مجنون ہے. خواتین کو دور رکھنے کے لیے کوئی مسلمان نہ ہو جائے. کہا یہ جادوگر ہے. مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہا یہ شاعر ہیں. اس زمانے کے شعراء سنجیدہ نہیں ہوتے تھے, نشے میں رہتے تھے, تو کہا یہ شاعر ہیں. معاشرے کے 3 طبقات ہیں, بچے, خواتین, مرد. تینوں طبقات کو دور رکھنے کے لیے ابو سفیان نے منصوبہ بنایا. بچے دور رہیں گے اگر کہیں کہ دیوانے, خواتین دور رہیں گے کہیں جادوگر ہیں, مرد دور رہیں گے اگر کہیں شاعر ہیں. تو ہمیشہ حق کے خلاف 3 ہی پروپیگنڈے ہوتے ہیں. آزاداری کے خلاف بھی 3 پروپیگنڈے ہوئے. بچوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا, ذبح کر دیں گے. خواتین سے کہا بے حرمتی ہوتی ہے. مردوں سے کہا نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جاری رہے. سازشیں ہوا کرتی ہیں. جب علم کا جواب علم سے نہ ہو تو دہشت گردی کی جاتی ہے. توجہ, جب علم کا جواب علم سے نہ ہو تو دہشت گردی ہوتی ہے. جب علم کا جواب علم سے نہ ہو تو کبھی قتل کیا جاتا ہے, کبھی خودکش حملے کیے جاتے ہیں.
یہ علامت ہے کہ علم کا جواب علم سے نہیں ہے. قرآن کا جواب ہوتا تو ہاتھ نہ اٹھاتے, اہل بیت کا جواب ہوتا تو قتل نہ کرتے. جواب اہل بیت کے ماننے والوں پہ, چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی, اگر کبھی ہاتھ اٹھے, کیونکہ آج عزاداری صرف شیعہ نہیں کرتے, آج مجالس صرف شیعہ نہیں کرتے. آپ جائیے ہمارے بھائیوں کے ہم پوری مجالس ہوتے ہیں, وہ پورے مسائل بھی پڑھتے ہیں, اور جہاں عزاداری ہوتی ہے وہاں حسینیت ہوتی ہے, اور جو حسینیت کی مخالفت کرتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. عزیزان گرامی, جناب امیر کی ولایت سے متعلق پیش کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کتنا وقت ہے, میں نے جس آیت کا انتخاب کیا تھا میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں. زیادہ وقت نہیں لوں گا, تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چلیے گا. عزیزان گرامی, آج کچھ لوگوں نے پہلے کہا کہ علی ولی اللہ اذان میں کہو تو دہشت گردی ہے, اور پھر بعد میں کچھ اپنے عذر بھی پیش کر دیے. ایسی باتیں کرتے کیوں ہو کہ معافی مانگنی پڑے؟ اور عزیزان گرامی, ایک جملہ میں کہہ دوں کہ ہمارے یہاں اذانوں میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا جائے گا, اور اگر تم روکو گے نا تو پھر صرف مسجدوں سے نہیں, گھر سے آواز آئے گی. اگر کوئی روکے گا تو گھر سے آواز آئے گی, اشہد ان علی ولی اللہ. اور صرف اتنا ہی نہیں, گھر سے نہیں, میں چیلنج کر کے کہتا ہوں, ہم حضرت میثم تمار کے نقش قدم پہ چلیں گے, گلی کوچوں میں, بازاروں میں کہیں گے, تم جتنا روکو گے ہم سولی پہ کہیں گے. ہم نے نہیں کہا, یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے. مجمع کی توجہ ہو, 5واں سورہ 55ویں آیت, کچھ لوگ تو پہنچ گئے, 5واں سورہ 55ویں آیت, 5. اللہ فرما رہا, انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. اللہ دوست نہیں, ولی ہے, مولا ہے, حاکم ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, بے شک تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے. اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. مجھے تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے, تمام مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی. سب نے لکھا ہے مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی. شیخ جار اللہ زمخشری جن کی تفسیر ہے الکشاف, یہ بھی شیعہ عالم نہیں, وہ کہتے ہیں آیت آئی ہے ایک صرف علی بن ابی طالب کے لیے, تو پھر جمع کے صیغے کیوں؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہو نہیں وہم راکعون. تو اب شیخ جار اللہ زمخشری اپنی الکشاف میں کہتے ہیں جمع کے صیغے اس لیے ہیں کہ اللہ دعوت دے رہا ہے, کسی میں ہمت ہے تو قیامت تک علی جیسا بن کے دکھائے. خالق کو بھی پتا ہے دوسرا علی نہیں بنے گا, کوئی علی نہیں بن سکتا. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو اب یہاں اللہ نے قرآن میں کہا علی اللہ کے ولی ہیں, علی ولی اللہ, اور
ہمارے کلمے کا بھی جز ہے. ہم کلمے میں بھی کہتے ہیں علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ و خلیفۃ بلفظ, اور ہم اذان میں بھی کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. ہم نے حضرت ابو ذر سے سیکھا. مجمع کی توجہ, دلیل پیش کر رہا ہوں. جب غدیر میں پیغمبر نے اعلان کیا نا من کنت مولا فہذا علی مولا, تو اس کے بعد نماز ہوئی, جناب ابو ذر نے اذان دی, تو آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہا اشہد ان علی ولی اللہ. گھبرا کے سن رہا میرا مجمع. جیسی جناب ابو ذر نے فرمایا نا کہ علی ولی اللہ, تو کچھ صحابہ پیغمبر کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ ابو ذر نے اذان میں علی کو ولی کہا ہے. پیغمبر نے فرمایا میں نے بھی سن لیا ہے. اٹھا کے دیکھیے, جزون کا سائر الاجزاء کتابیں اٹھا کے دیکھیے, بڑے بڑے علماء نے دلیلیں لکھی ہیں. تو جناب ابو ذر نے, سب نے شیعہ سنی علماء نے سب نے سنت کی ڈیفینیشن یہی لکھی ہے, ہوا قول المعصوم وفعلہ وتقریرہ. سنت یہ ہے کہ وہ قول معصوم سنت ہے, فعل معصوم سنت ہے, اور تقریر معصوم یعنی معصوم کی تائید. آپ کسی کام کو دیکھیں نبی اکرم یا امام اور نہ روکیں, اس کا مطلب ہے یہ بدعت نہیں. کچھ کہہ گئے ہو, بدعت کا فتویٰ لگانے والوں, پیغمبر نے جناب ابو ذر کو نہیں روکا, اور پھر اس کے بعد جب بھی جناب ابو ذر یا جناب سلمان پیغمبر کے لیے اذان دیتے تھے تو اذان میں کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ. خدا نے جناب سلمان و ابو ذر کو نہیں روکا تو کسی اور میں جرت نہیں ہونا چاہتا کہ جناب امیر کے نام سے اتنی عداوت. سارے صحابہ رسول خدا کے صحابی ہے, علی بھائی ہے, سب در والے ہیں, علی گھر والے ہیں. نہیں ابھی بھی سارا مجمع جانتا ہوں بہت تاثیر ہو چکی. آخری جملے سن لیجیے عزیزان گرامی, تمام صحابہ کا شرف یہ ہے, ان کا مقام اور ان کی عظمت یہ ہے, اور ہم بھی کہتے ہیں ان کی عظمت ہے کہ وہ رسول خدا کے غلام. سارے مسلمان ہم سے کہتے ہیں کہ ہم بھی غلام, سارے صحابہ رسول خدا کے غلام. یہی ہے یا نہیں؟ تمام مسلمانوں کا عقیدہ صحابہ رسول خدا کے غلام ہے, اس لیے ان کی عظمت ہے. رسول خدا کے وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے تھے, تبرکن پانی لے جاتے تھے. یہ پانی پیغمبر سے مس ہو گیا نہیں ہے مجمع. پیغمبر جب وضو کرتے صحابہ پانی گرنے نہیں دیتے تھے, تبرکن لے جاتے تھے. تبرک کے منکروں کو بتا دو, صحابہ تبرک کو مانتے تھے. کر رہا ہوں تو صحابہ تبرک کو مانتے تھے. عزیزان گرامی, صحابہ کرام سب کے ساتھ محترم, کیونکہ رسول خدا کے غلام, جو رسول کا غلام ہو وہ محترم ہے ہمارے نزدیک. تو سارے صحابہ غلام, اس کا مطلب ہے رسول خدا مولا, سب غلام رسول خدا مولا, ساری امت غلام رسول خدا مولا. اب مولا سے پوچھتے کوئی اور بھی مولا ہے تو غدیر میں دیکھو.
پڑے گا غلام کون کون ہے، مولا کون کون ہے. کبھی پیغمبر ہاتھوں پہ اٹھا کے بتائیں گے یہ مولا، کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو کے بتائیں گے، نوازوں کو کاندھوں پہ میں جانتا ہوں آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، پشاور کی رات کے اس پہر میں اس محبت سے سن رہے ہیں. اتنی شدید گرمی میں جتنی آپ کو محسوس ہو رہی ہے اتنی مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے. آپ لوگوں نے تو ایک ہی کرتا پہن رکھا ہے نا، ذرا میرا آگے دیکھیے کتنا حال ہے. یہ صرف آپ کی محبت اور آل محمد کا صدقہ مجھ سے پڑھوا رہا ہے. یہ آل محمد کا صدقہ، یہ جناب سیدہ کا صدقہ ہے، بی بی کا کرم ہے. فیضانہ کے نام پوری دنیا کے اندر آج جب بڑے بڑے افراد نہیں رکوا سکے، میرے بھائی نے کہا تھا کہ ذکر علی اور ذکر حسین جب بڑے بڑے افراد نہیں رکا سکے، کہاں گیا وہ صدام جو کہتا تھا میں حسین کا حرم مٹا دوں گا، عزاداری رکوا دوں گا. صدام مٹ گیا، حسین باقی ہے. توجہ سارے مجمع کی، آپ کے اس شہر کی اور اس سرزمین کی عظمت کے لیے ایک جملہ پیش کر رہا. پورا خون جگر دوں گا. مجھے مجمع سے اسی طرح سے عکس العمل کی توقع بھی ہے. ذکر علی بھی نہیں مٹ سکتا، ذکر حسین بھی نہیں مٹ سکتا. سب کو بتا دو یزیدیوں، بنی امیہ ختم ہو گئے، بنی عباس ختم ہو گئے. جو علی سے ٹکراتا ہے وہ ہواؤں میں پھٹکے. توجہ فرما رہے ہیں سے جانے کے نام، جو حسین ابن علی سے ٹکراتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا. جب یزید اپنے دربار میں ذکر نہیں رکوا سکا، دربار یزید کا تھا، علی علی ہو رہا تھا. جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں ان کے لیے جملہ پیش کر دوں. ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، یہ اتنی مسورات، ایک مرد کون ہے یہ؟ امام نے سر اٹھا کے کہا نا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں. کہ مجھے تو بتایا تھا وہ کربلا میں مارا گیا. کہ وہ علی اکبر ہے میرا بھائی. کہا یہ سارے مردوں کے سر ہیں، یہ بچے کا سر کس کا؟ تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے فرمایا، کہا یہ علی اصغر علی ابن حسین. تو یزید نے کہا کہ تمہارے بابا کو اور کوئی نام نہیں ملا کہ سارے بیٹوں کے نام علی رکھے؟ تو مولا نے فرمایا میرے بابا فرماتے تھے اگر میرے 100 بیٹے ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. اب سمجھ میں آیا کیوں علی رکھے تھے؟ جس یزید اور اس کے اجداد نے نام روکنا چاہا، اسی کا دربار تھا، علی علی ہو رہا تھا. جانتا ہوں وقت تمام ہو چکا ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. توجہ رہے گی کچھ دیر؟ اب میں نہیں پڑھ رہا، آپ پڑھوا رہے ہیں. آخر ہوگی تو آپ خود ذمہ دار ہیں. اللہ کے نام جناب
امیر کی ولایت یہ ہمیشہ پیغمبر نے روشن فرمائی اور جناب امیر کی ولایت کو پہنچایا. پنجتن کا دور ولایت کا دور، دعوت ذوالشیرہ سے لے کے غدیر خم تک پیغمبر نے بارہا جناب امیر کی ولایت کو پہنچایا. آپ نے بار بار کہا کہ جو میرے مقصد میں میرا کام آئے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا. اور غدیر تک کہا من کنت مولا، جہاں جہاں موقع ملا. آئیے ذرا ایک تاریخی پس منظر آپ کے سامنے کہ جہاں تمام صحابہ کا مجمع ہے، پیغمبر ہجرت کر کے آئے ہیں، ایک ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں. اسے مواخات کہا جاتا ہے. مکے والے مہاجر، مدینے والے انصار، ایک کو دوسرے کا بھائی، جیسا آدمی ویسا بھائی. اس کو اس کا بھائی بنایا، اس کو اس کا بھائی بنایا، سب کو سب کا بھائی بنا دیا. ایک نے جناب امیر سے کہا یا علی، رسول خدا نے آپ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. جناب امیر آئے، یا رسول اللہ آپ نے کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. پیغمبر نے مسکرا کے کہا یا علی میں نے اپنا بھی کسی کو بھائی نہیں بنایا. مسلمانوں نے حدیث لکھی ہے، تمام کے تمام شیعہ سنی علماء نے حدیث لکھی. پیغمبر نے جناب امیر کو دیکھا، صحابہ کے مجمع میں فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. یا علی دنیا اور آخرت میں آپ صرف میرے بھائی ہیں، میرے بھائی. ایزانہ کے نبی جناب ختمی مرتبت نے تعارف کروایا تو کہا علی میرا بھائی ہے، اور غدیر تک مسلسل کہا علی میرا بھائی ہے. آخر ایک جملہ پیش کر رہا ہوں ولایت کا. جب یہ پیش کرتا ہوں تو میں یہاں نہیں ہوتا، نجف ہوتا ہوں. اس کے بعد بس پھر میں پڑھ نہیں پاؤں گا. میری حالت مجھے معلوم ہے کہ بغیر کھانا کھائے انسان کے جب پڑھنا، میں کھانا کھا لوں تو پھر پڑھ نہیں پاتا. بہت زور دے رہے تھے میرے بھائی کہ نہیں کھانا کھا لیجیے. میں نے کہا نہیں پڑھ نہیں پاؤں گا، مجھے پورا خون جگر پیش کرنا. پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ میرا بھائی علی ولی اور میرے بعد میرا وصی ہے. تو ایک مرتبہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور جناب امیر سے کہا بخن بخن لکھا کہ ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے. علی نہیں کہا اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو ولایت مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے. علی نہیں کہا. اور کسی کا باپ ایسا نہیں تھا کہ ناز کیا جا سکے. بس آپ کی زحمتوں کے لیے ہاتھ جوڑ کے بس آخری جملے سن لیجیے گا، مجمع کی توجہ میرے ساتھ. اب جناب امیر کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا یہ میرا بھائی سب کا بنے. لوگ بخن بخن کہہ کے جانا چاہ رہے تھے. جناب ختمی، میں ولایت کو پیش کر رہا ہوں، میں نے آیت ولایت پڑھی تھی. جناب ختمی مرتبت نے کہا کوئی نہیں جا سکتا جب تک کہ سب میرے بھائی کی بیعت نہ کر لیں. جب تک سب مرد و زن، مرد اور خواتین جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ جب اتنے لوگ بیعت کریں گے تو کئی دن گزر جائیں گے. پیغمبر نے کہا مجھے پرواہ نہیں. کہا یا رسول اللہ سب کا کھانا پھر آپ کے ذمہ ہوگا. کہا میری اونٹنی کو نہر کر دو. کہا یا رسول اللہ اتنے مجمع کے لیے ایک اونٹنی کافی نہیں ہے. کہا یہ میری اونٹنی ہے. میرے چچا ابو طالب نے دعوت ذوالشیرہ میں ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا تھا. یہ میری اونٹنی ہے، نہر کرو سب کے لیے کافی. کچھ نے اونٹنی کو نہر کیا، کھانا بنانا شروع کیا. توجہ، کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پانی کم پڑ گیا، 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع، کا کنواں کھودو. پیغمبر نے کہا کچھ کو اسی نے مصروف رکھو. تو کچھ نے کنواں کھودا. توجہ رہے، توجہ، رات کے 12 بج رہے ہیں. آپ نے فرمایا کنواں کھودو. کنواں کھودا. ایک نے کہا یا رسول اللہ پانی کھارا ہے، پانی کھارا ہے، میٹھا نہیں ہے، پیا نہیں جا سکتا. میں اپنے انداز سے کہوں، پیغمبر نے فرمایا ہوا کنویں کو میرے پاس لاؤ. پیغمبر آئے، آنے کے بعد اپنا لعاب دہن پانی میں ڈالا.
ایک صحابی سے کہا پی کے دیکھو، انہوں نے پانی پیا تھا، بہت میٹھا ہے۔ جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو، اس کے خون کا اثر۔ سن لیجیے، اب حبیب خدا نے ایک مرتبہ کہا سب بیعت کریں گے اور بیعت شروع ہوگی میرے گھر سے، ازواج رسول سے۔ جو بیعت کو کہا جاتا ہے مبایعہ، سارے مطلب کی توجہ، بیعت یعنی مبایعہ۔ بیعت کرنے والا کہتا ہے میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، کسی سازش میں حصہ نہیں لوں گا۔ آدھا مجمع پہنچ گیا، مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا آتا ہے، اور بیعت لینے والا وہ یہ کہتا اگر بیعت میں باقی رہے تو میں ہدایت کروں گا، میں مدد کروں گا، میں شفاعت کروں گا۔ لیکن اگر تم نے سازش میں حصہ لیا تو شفاعت میرے پاس ہے، شفاعت نہیں ملے گی۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے اپنے گھر سے اپنے گھر سے بیعت کو شروع کیا۔ بس بھئی آپ نے داد مجھے پوری دے دی، جناب سرور کائنات کا بیعت میرے گھر سے شروع ہوگی۔ تو اب شیعہ سنی علماء نے دو طریقے لکھے کہ کیسے بیعت کی خواتین سے۔ سننے کے پہلے سارے بزرگوں نے دعا چاہتے، دو طریقے لکھے، ایک کہ ابا رکھی، کپڑا رکھا اور اس سے آپ نے بیعت کی، اور دوسرا لکھا کہ ظرف پانی کا ظرف سامنے رکھا، خیمہ لگایا، ساری خواتین سب بنا کے آ گئیں، مولا یہاں پہ بیٹھے، پانی میں اپنی انگلیاں رکھی، وہاں خواتین آتی تھی اور سب کہتی تھی بایعتک یا علی، یا علی ہم نے آپ کی بیعت کی۔ پانی میں ہاتھ رکھتی اور کہتی ہم نے آپ کی بیعت کی۔ پیغمبر نے کہا میرے گھر سے بیعت شروع ہوگی۔ خواتین نے بیعت تمام کر لی۔ جب بیعت تمام ہوئی اب مردوں کی بیعت شروع۔ جناب سلمان اور ابوذر نے خیمہ نصب کیا کہ یا علی آپ سائے میں کھڑے ہو جائیے، مجمع بہت زیادہ ہے۔ جناب امیر کھڑے ہو گئے، مل کر دیکھیے گا، جناب امیر کھڑے ہو گئے بیعت لینے کے لیے۔ کچھ افراد میں چینی گوئیاں شروع ہو گئے، باتیں ہونے لگی، آپس میں کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سارے مجمع کی توجہ۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا تم نے دیکھا علی بیعت کیسے لے رہے ہیں؟ کہنے میں تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ کہا علی کی ہتھیلی کو دیکھو نا، اسے کہتے ہیں ہتھیلی، علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں، زمین کی طرف ہے۔ اب انہوں نے بھی دیکھا کہ میں نے بھی غور نہیں کیا تھا، چلو رسول خدا کو شکایت کریں، یا رسول اللہ ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی جب بیعت لے رہے ہیں نا تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اب جب میں نے اعلان کر دیا علی مولا ہے، خبردار شکایت نہ لانا، سوال ہے تو میرے بھائی سے کرو۔ دونوں چلے، آؤ علی سے سوال کرتے ہیں۔ کہا تم سوال کرو گے؟ کہا نہیں میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ جو کہ میں ساتھ دوں گا تم سوال کرو۔ کہ یا علی یہ آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف کیوں نہیں، زمین کی طرف کیوں؟ کہ کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا ہوں۔ بیعت مانگنے والے اور بیعت لینے والے
دلیل بھی ہے آپ کے پاس کہ یہ ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہو؟ کہا ہاں قرآن میں آیت ہے. اب جیسے آپ میں سے بہت سے خاموش ہو گئے وہ بھی سارے خاموش ہو گئے. علی کی بیعت قرآن میں کہاں ہے؟ بھئی ابھی پیغمبر نے فرمایا تھا لحمہ لحمی دمہ دمی، اس کا گوشت میرا دو، اس کا خون میرا خون، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ. کا قرآن میں ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے حبیب، یہ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے، وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ کے اوپر ہے. ممنون. یہ میرے بھائی کہتے ہیں میں 300 کلومیٹر سے آیا ہوں یہ مجلس سامنے سے سننے کے لیے. عزیزان گرامی، آپ کہیں سے بھی آئے ہیں، ہم سب کا رشتہ ہے، وہ رشتہ ولایت کا رشتہ ہے. عزیزان گرامی، مجھ میں طاقت نہیں ہے. ایک مرتبہ علی کے کمالات دیکھ کر چلتے ہو کیوں؟ علی کے کمالات دیکھ کر. ارے عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ارے چلتے ہو کیوں؟ علی کے کمالات دیکھ کر. ارے عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر. ارے ملتی جو ایسے ویسے کو، ملتی جو ایسے ویسے کو، ملتی جو ایسے ویسے کو. ارے اتنی نہیں ذوالفقار تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دے. تاریخی دارہ تاریخی دور ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. توجہ ہے عزیزان گرامی، میں نے اپنا پورا خون جگر دے دیا آپ کی خدمت میں. جتنی طاقت تھی اس سے زیادہ طاقت دی. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سب کے سب بیعت کرنے والے بیعت کر کے خوشی خوشی چلے گئے. جانے کی خوشی تھی، بیعت کے نہیں. لیکن کچھ لوگ رک گئے. جب سب چلے گئے نا تو ان میں سے پہلے نے رو کے کہا نام ہے سلمان. یا علی اب تک چھپ کے باہر ہو، اب کھل کے باہر ہو. دوسرے جناب ابو ذر، جناب مقداد امامک نہیں. عزیزان گرامی، میرے سامنے علم حضرت عباس موجود ہے. مجھ سے کہا پانی مجلس نے ہم حضرت عباس کا علم برآمد کرنا چاہتے ہیں. پوری رات کے آپ جاگے ہوئے ہیں، 12 بج چکے ہیں، لیکن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے میری بہنیں بھی ساتھ آئے ہیں، میری بیٹیاں، میری مائیں. آپ لوگ تنہا نہیں آئے، لیکن آپ لوگ یہاں بیٹھے تو نہیں رہ جائیں گے، اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے نا. لیکن ہائے علی و بطول کی بیٹی، کربلا کے بعد خاک ہی ان کا مقدر بلی مسلسل سختیاں برداشت کرتی رہی. بس بھئی تھک کے نہ سنیے گا. ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. جب آپ زیادہ روتے ہیں تو آپ کو تازیانے تو نہیں مارے جاتے، لیکن مولا عباس کی بہنوں کو زیادہ رونے پہ تازیانے مارے جاتے. مجھے بتایا ہے یہاں لوگ زیادہ سخت مسائل برداشت نہیں کر پاتے. میں سب جملے نہیں پڑھوں گا، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. آئیں ذرا میں چند جملے پڑھوں. جناب عباس کا پرسہ جناب سیدہ کو بھی دینا ہے اور جناب ام البنین کو بھی پرسہ پیش کرنا ہے. جب مدینے میں خبر آئی نا، جناب ام البنین کے کانوں میں آواز پڑی. بشیر ابن جزلم ایک مرتبہ ممبر پہ آیا، اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. یثرب والو اب یہ شہر جینے لائق نہیں رہا.
نواسہ رسول حسین مارے گئے. یہ جملہ سننا تھا جناب ام البنین تڑپنے لگی. بی بی کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا. بی بی نے فوراً سر پہ برقع لیا, ہاتھ میں عصا لیا, اپنے پوتے فضل کو آواز دی, مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل. بی بی مسجد میں آئی, سوال کیا, بشیر یہ کون سا حسین مارا ہے؟ بشیر کو نہیں پتا کہ بی بی کون ہے کیونکہ بی بی برقعے میں تھی. بشیر نے کہا, بی بی آپ کو نہیں معلوم, نواسہ رسول حسین, علی کا لال حسین, زہرا کے دل کا چین حسین. یہ جملہ سننا تھا. جناب ام البنین نے ایک مرتبہ کہا, بشیر میں کیسے مان لوں, عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے. بشیر نے کہا, نہیں بی بی آپ نے غلط سنا, پہلے عباس مارے گئے تھے, بعد میں حسین مارے گئے. ایک مرتبہ جناب ام البنین نے ایک اور سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مان لوں, علی کا شیر بیٹا, عباس جنگ نہ کر سکا. کہا, بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے. جناب ام البنین نے ایک مرتبہ آواز بلند کی, کہا, اے بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہو, بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرا شیر بیٹا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکا کرتا تھا. میں کیسے مان لوں, عباس گرز کو نہ روک سکا. ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے کہا, بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے. اجروں کو منانا. جناب ام البنین نے سنا بازو نہیں تھے, بی بی زمین پہ گر گئے, بلند آواز سے رونے لگے, کہنے لگے, واہ عباسا, برداشت کر پائیں گے تو بخور. میرے بھائی نے صرف مصائب سنے ہیں, دیکھا کچھ نہیں ہے. میں ایک سوال کروں جناب ام البنین, جناب زینب کبریٰ نے نیزوں پہ سر بلند دیکھے تھے. اجرکم اللہ, بس بھائی میں بھی زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا. جناب ام البنین رونے لگی بلند آواز سے. بشیر نے کہا, بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ جناب ام البنین نے کہا, بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا. بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے, اور اگر کسی کے ہاتھ قلم ہو گئے ہو روکے میرے بھائی کو. بس میں 2 جملے پڑھ کے تمام کر رہا. اب میرا کوئی بھائی برداشت نہیں کر پا رہا. آخری جملے, اب سب میری طرف دیکھیے گا, سب کی توجہ میری طرف ہو. جب جناب عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے نا, تو ایک مرتبہ لوگ قریب سے تیر مارنے لگے. پورے سینے میں تیر تھے. کربلا میں تیر چلایا, آنکھ میں لگا. جب آنکھ میں تیر لگے نا تو انسان ہاتھ سے نکالتا ہے, اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو, مولا نے سر کو جھکایا, گھٹنوں سے تیر کو پکڑا, آواز دی, مولا میری مدد کو آئیے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات میں حسین